سورہ مبارکہ قصص 28واں سورہ اور اس کی 5ویں آیت جو آپ کے سامنے میں نے بھی پڑھی. نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم احسان کریں. نمنا منت سے بنا ہے نا، ہم احسان کریں علی الذین استضعفوا فی الارض، ان لوگوں پر کہ جن کو زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے. کیا احسان کریں ان کے اوپر اور کیا منت رکھیں ان پر؟ یہ احسان کریں کہ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم ان کو اس زمین کا امام اور اس زمین کا وارث بنا دیں. یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ مبارکہ قصص کی، یہ بہت ہی مشہور و معروف ہے اور شاید کئی مرتبہ آپ لوگ بھی سن چکے ہوں گے کہ یہ آیت مبارکہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ان کے حوالے سے ہے اور ان کی عالمگیر حکومت اور زمین میں ان کی حکومت کی خبر دے رہی ہے. دیکھیں، ایک بہت ہی جس کو کہیں ایک نیچرل پروسیس، ایک انسان کے مزاج کے مطابق یا ایک جس کو کہیں کہ نیچرلی جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں اگر آپ کو کسی بارے میں خبر دی جائے کہ بھئی یہ ہونے والا ہے اور اس کا تعلق ہو بھی آپ سے ہی، تو کیا ہوگا پھر؟ مثلا کچھ دنوں بعد کی خبر دی جائے، مثلا فرض کریں آپ لوگوں کو یہ خوش کرنے کے لیے تو کہا ہی جا سکتا ہے نا، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مجھے نہیں معلوم یہاں پر کیا ہوتا ہے، لیکن حالات چلیں ادخال سرور فی قلب مومن کا ثواب تو شاید مل ہی جائے. فرض کریں آپ کو کوئی خبر دی جائے کہ کوئی پکنک پلان ہو رہی ہے آپ لوگوں کے لیے، صحیح ہے نا؟ اب پلان تو ہو لینے، یہ نہ ہو نقصان ہی ہو جائے. فرض کریں کہ آپ کو خبر دی جائے جی آپ لوگوں کے لیے ایک پکنک پلان کی جا رہی ہے، مثلا کہیں فارم ہاؤس وغیرہ پہ آپ کو لے کے جا رہے ہیں. اب کیا ہوگا؟ یعنی طبیعتاً کیا ہوتا ہے؟ خوشی تو ہوگی، لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ پلاننگ بھی ہوگی. اور کیا ہوگا؟ اچھا چلیں پہلے دیکھیں کیا کیا آپ لوگ کیا کیا نکالتے ہیں. خوشی ہوگی، تیاری ہوگی، پلاننگ ہوگی، وہ تو ایکسائٹمنٹ ہو گئی. چلیں جی ایکسائٹمنٹ ہو گئی. خوب اور کیا ہوگا؟ انتظار. وہ تو ہو گیا نا پلاننگ وغیرہ یا تیاری وغیرہ. انتظار، درست. خوب یہ سارے لوازمات ہیں اس خبر کے جو آنے والی ہے. خوب اب آپ بتائیں کہ ہمیں جو خبر دی گئی ہے اس بات کی کہ ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو زمین میں ایک ایسی حکومت قائم کرنے والا ہے کہ جس میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پئیں گے، جس میں اگر عورت زیورات سے لدی ہوئی مشرق سے نکلے اور مغرب تک پہنچے. بھی کراچی کے حالات میں تو گھر سے باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے، زیورات تو بہت دور کی بات ہے، ایک موبائل اچھا آپ کے ہاتھ میں ہو تو مشکل کھڑی ہو جاتی ہے. تو ایک عورت زیورات سے لدی ہوئی مشرق سے نکلے گی اور مغرب تک پہنچ جائے گی، کوئی اس کو تعرض کرنے والا نہیں ہوگا. اور جو سہانے خواب دکھائے گئے ہیں، اب یہ خبر تو دی گئی ہے تو اب طبیعتاً کیا ہونا چاہیے؟ سب کچھ جو آپ نے کہا یہ ہونا چاہیے. پھر ایکسائٹمنٹ بھی ہونی چاہیے کیونکہ ایسی حکومت آج تک ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے. اتنی جس کو کہیں آپ کے بہترین حکومت کے جس میں شیر اور بکری جو ہے وہ ایک ہی گھاٹ پہ کھڑے ہو کے پانی پئیں. اصلا ہمارے حساب سے یہ قابل تصور ہی نہیں ہے اور قابل جم نہیں ہے. اور ایک خاتون جو زیورات سے لدی ہوئی ہو، مشرق کی طرف سے نکلے اور مغرب تک پہنچ جائے یا مغرب سے نکلے اور مشرق، اتنا لمبا چوڑا سفر طے کر لے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو، کوئی اس سے تعرض کرنے والا نہ ہو. تو ہم نے تو آج تک ایسی کوئی حکومت دیکھی نہیں ہے، حتیٰ خواب میں بھی نہیں دیکھی ہے. لیکن یہ ایک حقیقی حکومت کی خبر دی جا رہی ہے ہمیں، تو ایکسائٹمنٹ تو آٹومیٹکلی ہونی چاہیے. خوب اب سوال کریں اپنے آپ سے کتنی ایکسائٹمنٹ ہے ہمارے اندر؟ ہونی تو چاہیے نا، یہ تو ابھی ہم نے طے کر لیا کہ ہونی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ کتنی ایکسائٹمنٹ ہے ہمارے اندر. اب اگر نہیں ہے
تو اب اس کی وجہ تلاش کرنی چاہیے ہمیں کہ بھائی ہونی تو چاہیے تھی طبیعتاً. جب ایک پکنک کے اوپر اتنی ایکسائٹمنٹ ہو جاتی ہے تو جو اتنی بڑی خوشی ہے ہماری کہ جس کے لیے ہم دن و رات دعا کرتے ہیں عجل فرجہم، زمانے کے امام کو دن و رات پکارتے ہیں. زمانے کے امام اگر جمعے کو نہیں آئے تو دعائے ندبہ چلے، جمعے کو نہ صحیح اتوار کو ہی صحیح پڑھ تو لیتے ہیں. کتنی ایکسائٹمنٹ ہے ہمارے اندر کہ امام آئیں گے، آنے کی، امام کے آنے کی خبر تو دی گئی ہے نا. دیکھیں خبر دینے والے قرآن ہیں اور مخبران صادق ہیں. سچے خبر دینے والے، چاہے وہ الہی خدا ہو کہ اپنی کتاب میں خبر دے رہا ہے، چاہے وہ نبی ہوں یا نبی کی آل ہو، سب کسی کی سچائی میں ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے. درست؟ تو خبر دینے والے انتہائی سچے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب ہم دیکھیں روایتوں میں مشکلات تو ہوتی ہیں، یعنی روایتوں سے استدلال اتنا آسان ہوتا نہیں ہے، کیونکہ روایتوں کے اندر آپ سوچیں آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حالانکہ اگر 12ویں امام کی روایتیں ہوں بھی تو بھی 260 ہجری میں امام رخصت ہو گئے. چلیں تھوڑی ہم نے وہ بھی مان لیا کہ جی وہ بھی ابھی زمانہ غیبت صغریٰ تھا، تو 329 ہجری میں تو بالکل ہی غیبت کبریٰ شروع ہو گئی. جو تھوڑا بہت رابطہ تھا وہ تھوڑا بہت رابطہ بھی ختم ہو گیا. تو میکسیمم 329 تک ہم لے کے جا سکتے ہیں. خوب 329 ہجری سے لے کر آج 1440 ہجری چل رہی ہے. خوب 329 اور 1440 کتنا بڑا فاصلہ ہے. یہ اتنے بڑے فاصلے سے، اچھا یہ تو میں امام زمانہ سے حساب کر رہا ہوں، وَإِلَّا اکثر جو روایتیں آپ کے ہاتھ میں آتی ہیں وہ امام صادق و امام باقر. اگر ان کا زمانہ لیں تو 150-200 سال اور کم کر لیں، 329 میں سے 150-200 سال اور کم کر لیں. خلاصہ یہ کہ 1300 سال، 1400 سال، 1100 سال پلس مائنس، حالات جو بھی آپ کریں، جس امام سے بھی آپ لینا چاہیں تو کچھ نہ کچھ پلس مائنسز تو ہوں گے. بہرحال اتنا ہمارا اور ائمہ کا فاصلہ ہے. پھر جو ہے درمیان میں ایسے ایسے زمانے گزرے ہیں کہ ایسی ایسی فیکٹریاں حدیثیں جعل کرنے کی بنائی گئی ہیں کہ اب فرض کریں بعض اوقات دیکھیں اگر مارکیٹ میں خبر پھیلتی ہے نا 5000 کے نوٹ جو ہیں وہ کچھ مارکیٹ میں جعلی آ گئے ہیں، تو دکاندار لینا بند کر دیتے ہیں، کرنسی والے لینا بند کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر گئے ہوں گے تو کتنے گئے ہوں گے. تو ایک نوٹ کے اوپر تو ہم اتنے حساس ہو جاتے ہیں، تو روایتیں آپ سوچیں کتنی جعل کر کے ڈالی گئی ہیں. بنی امیہ، بنی عباس اور آگے پیچھے پلس مائنس. تو اب اصولی طور پہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اصلا دروازہ ہی بند ہو جاتا. حق تو یہ تھا کہ جب اگر طے ہو گیا کہ اس مثلا فرض کریں ایک ذخیرہ روایات کے اندر ایک بڑی تعداد جعلی روایتیں بھی موجود ہیں، تو اصولی طور پہ تو ہونا یہ چاہیے تھا جب ہم 5000 کے نوٹ پر اتنے حساس ہیں تو یہ تو دین کا مسئلہ ہے، یہ تو آخرت کا مسئلہ ہے، تو دروازہ ہی بند ہو جانا چاہیے تھا. لیکن پروردگار عالم کا لطف اور اہل بیت علیہ السلام کا کرم کہ یہ سلسلہ بہرحال رکا نہیں. انہوں نے ہمیں پلس مائنس کرنا سکھایا، ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے ہم نے اس زمانے میں جو بعد میں آنے والا زمانہ ہے کیسے مسائل کو حل کرنا ہے، اور ہمارے لیے ایک چین بنائی ہے بہرحال کہ جس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا. تو روایتیں اس طرح کی ہیں. اب یہ ہمارے لیے تو آسان نہیں ہے، لیکن بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پر ان کے یہ سارے امکانات موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ روایتیں اس انداز سے ہمارے تک پہنچتی ہیں کہ ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ تو جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. اس قسم کی روایات کو کہ جس کے بارے میں انسان کو یہ یعنی یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی ہیں، اور بالآخر کچھ نہ کچھ اس مفہوم کے بارے میں ائمہ علیہ السلام کے لبہ مبارک سے یقیناً صادر ہوا ہے، ولو ایگزیکٹ یہ الفاظ نہ بھی ہوں لیکن یہ مفہوم ضرور ائمہ نے بیان کیا ہے. تو اس کو کہتے ہیں متواتر حدیث. آپ لوگ تو ماشاءاللہ پڑھی لکھی خواتین ہیں،
حدیث کی کیٹیگریز آپ نے پڑھی ہوں گی. متواتر حدیث احادیث میں سب سے زیادہ مضبوط حدیث کو کہتے ہیں متواتر حدیث. حدیث موثقہ بھی ہوتی ہے, حدیث حسنہ بھی ہوتی ہے, حدیث صحیحہ بھی ہوتی ہے, سب ایک طرف, اور متواتر حدیث ایک طرف. کسی ایک حدیث میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ امیر المومنین, یعنی کسی روایت میں آیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ امیر المومنین شجاع تھے, لیکن جب ہم امیر المومنین کی شجاعت کے قصے اتنے سارے سنتے ہیں تو ہمیں اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ بالآخر امیر المومنین شجاع تھے. یہ لفظ موجود نہیں ہے روایتوں میں, لیکن یہ مفہوم ان قصے اور کہانیوں میں موجود ہیں کہ جو ائمہ نے ہمیں امیر المومنین کے حوالے سے مثلاً یا پیغمبر نے بیان کیے ہیں, یا مثلاً جو علماء سے ہم تک پہنچے ہیں. تو اتنا ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اصل مضمون اور مفہوم جو ہے کہ یہ تو طے شدہ چیز ہو گئی. اس کو کہتے ہیں کہ تواتر قائم ہو گیا اس چیز کے اوپر کہ امیر المومنین شجاع تھے. امیر المومنین کے علم کے قصے آتے ہیں, اگرچہ ہمارے پاس بعض روایتوں میں بعض جملے ایسے ہیں, لیکن اگر وہ نام بھی ہوں تو اتنے قصے امیر المومنین کے بیان ہوئے ہیں علم کے کہ ان قصوں کو سن کے دیکھ کر انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ امیر المومنین جیسا علم کسی کے پاس نہیں تھا ان کے زمانے میں, ختمی مرتبت کو چھوڑتے ہوئے. اس لیے میں نے ان کے زمانے کی قید لگائی ہے. درست, کسی کے پاس ویسا علم نہیں تھا. اگر آپ کہیں کہ اس مفہوم کا یعنی ان الفاظ کے اوپر کوئی روایت, اتنی تعداد میں روایتیں ہوں تو اتنی تعداد میں اس الفاظ کے اوپر کوئی روایت نہیں ہے کہ امیر المومنین عالم الناس تھے, لیکن امیر المومنین عالم الناس سے یہ تواتر سے ثابت ہے. تو یہ سب سے مضبوط ترین کیٹیگری ہوتی ہے حدیث کی. روایتوں کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہ ایک بات کہ ایک ایسی حکومت قائم ہوگی کہ جس کا جو دو خصوصیات, تین خصوصیات میں نے آپ کو بتائیں, جس کی اور بھی بہت ساری خصوصیات بیان کی گئی ہیں, کہ ایک ایسی حکومت قائم ہوگی کہ جس کے وارث جو ہیں وہ اہل بیت علیہم السلام ہوں گے, جس کے اندر کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا, اور جو ساری خصوصیات روایتوں میں آئیں. تو ہمیں کہنا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے. اب یہ خبر ہمارے لیے یقینی ہے کہ یہ ہونا ہے. ایکسائٹمنٹ کتنی ہے اس خبر کے حوالے سے؟ کچھ بھی نہیں, کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہمارے اندر. اور کیا کہا تھا آپ نے, کیا ہوگا؟ انتظار. آپ نے کہا ہم دن گن گن کے گزاریں گے. درست, دن گن گن کے گزاریں گے. کتنوں نے ڈائریاں مینٹین کی ہوئی ہیں کہ کتنے دن گزر گئے امام کے نہ آنے پر. ایران میں مجھے یاد پڑتا ہے جب میں وہاں تھا تو ٹی وی پہ ایک پروگرام آ رہا تھا جی, ایام 15 شعبان کے یہ ایام تھے, وہاں پر جمکران کے کسی خادم کا ذکر کیا تھا انہوں نے کہ اس نے جس طرح مثلا فرض کریں کیلنڈر ہوتا ہے نا, کوئی بہت امپورٹنٹ کام ہو, آپ جس طرح بعض اوقات الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ الٹی کاؤنٹنگ شروع ہو جاتے ہیں, جی اتنے دن باقی, آج اتنے دن باقی, وہ دنوں کے گزرنے کے بعد اتنے گھنٹے باقی, گھنٹے گزرنے کے بعد اب اتنے منٹ باقی, اور یہ ٹائم شروع ہو گیا آپ کا. ہم میں سے کس نے ایسا کام کیا امام کے لیے؟ کس نے کیا؟ کیا انتظار کیا ہم نے پھر؟ صرف زبانی انتظار؟ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اب دیکھیں وہی والی بات ہے جب انسان بولنا شروع ہوتا ہے کہانی کہاں سے چلتی ہے کہاں نکلتی ہے, واللہ عالم بالصواب کہ ہوتا کیا ہے. لیکن بالآخر کچھ روایتیں ہیں جو انتظار کی فضیلت اور انتظار کے اجر و ثواب کے بارے میں بیان ہوئی ہیں امام زمانہ کے حوالے سے, وہ میں بعد میں بیان کروں گا. لیکن اب بات آئی ہے تو میں پہلے تھوڑا سا اسی کے اوپر ہم تھوڑا سا پہلے بات کر لیں کہ انتظار. ہم نے کہا جی ہم دن گن گن کے گزاریں گے, فرض کریں کہا جی 15 دن بعد جائیں گے تو الٹی کاؤنٹنگ شروع, 14 دن باقی, 13 دن باقی, 12 دن باقی. درست, چلتے چلتے کل جانا ہے. ہم نے کہاں کی ہے کاؤنٹنگ امام زمانہ کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ جو آپ کرتے ہیں نا کام, یہ آپ کی شدت انتظار کو بتاتا ہے کہ آپ کتنی شدت سے انتظار کر رہے ہیں. نہیں بھی کریں گے تو دن تو گزریں گے. اگر آپ یہ کیلنڈر پر نشان نہیں بھی لگائیں گی تو دن تو گزریں گے. دن تو نہیں رکنے والے نا کہ آپ نہیں گن رہی تو چلیں بریک, سٹاپ, پاز, کچھ نہیں ہونے والا. زمانہ چلتا رہے گا, دن گزرتے رہیں گے,
اور دن گزرتے گزرتے کم ہوتے رہیں گے. فرض کریں آج سے 15 دن بعد جانا تھا, کسی نے لکھنا نہیں شروع کیا, آٹومیٹکلی جب کل کا دن آئے گا تو 14 دن رہ جائیں گے, جب پرسوں کا دن آئے گا تو 13 دن رہ جائیں گے, جب اس کے بعد کا دن آئے گا تو پھر کم ہوتے 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 بالآخر وہ وقت آ جائے گا کہ آپ لوگ کہیں گے جی اب کل صبح تو جانا ہے ہم نے. کسی نے نہیں گنا, لیکن اس کے باوجود وقت تو چلتا رہے گا. ہم قریب تو ہوتے رہیں گے اپنے اس خبر سے کہ جس کے بارے میں ہم اتنی کہہ رہے ہیں کہ ہم شدت سے انتظار کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انتظار کے لیے ہم کر کیا رہے ہیں, کیا انتظار کر رہے ہیں. دیکھیں اب یہ ایک بحث ہے. ممکن ہے ہم یہ کہیں کہ خود جب انتظار کی آپ بات کرتے ہیں تو ممکن ہے کوئی آ کے یہ دعویٰ کرے کہ خود انتظار کے مفہوم میں کچھ بھی شامل ہے. انتظار یعنی بس انتظار, یعنی اپنے آپ کو ویٹنگ پہ لگا دیں. جیسے الارم لگاتے ہیں نا, آپ صبح 5:30 بجے کا الارم لگا دیا آپ نے, ہر 5 7 7 10 10 منٹ بعد کا الارم بھی لگاتے ہیں تاکہ کہیں تو اٹھیں گے, درست؟ آپ نے الارم لگا دیا, اب آپ تو سو گئے مگر وہ گھڑی آپ کی انتظار کر رہی ہے کہ کب ٹائم آئے تو کب میں بجوں. لیکن وہ جو انتظار کر رہی ہے تو وہ صرف ایک انتظار محض ہے, اس کے لیے اس نے اور کوئی پاپڑ نہیں بیلے ہیں. وہ آٹومیٹکلی زمانہ چلتا جا رہا ہے, وقت کٹتا جا رہا ہے, وقت کم ہوتا جا رہا ہے. ایک وقت آئے گا کہ 5:30 بجیں گے اور یہ ٹو 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 شروع ہو جائے گا. لیکن یہ گھڑی ایک بے جان چیز ہے نا, موبائل آپ کا, وہ اس کے لیے کچھ کر نہیں رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بالآخر, حالانکہ صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں آپ کو, جب بے جان ہے تو انتظار کیسے کرے, صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ بالآخر ایک ٹائم گزرتا ہے اور اپنے وقت پہ اس نے بولنا ہے. آیا ہمارا بھی انتظار اس گھڑی جیسے انتظار ہے؟ کہ بہرحال ہے انتظار, ہمارے اندر ایک سیٹنگ بنی ہوئی ہے. بہرحال ایک فرض کریں روایتوں نے ایک الارم لگا دی ہے کہ امام کا ظہور ہونا ہے, تو ٹھیک ہے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اس گھڑی کی طرح کا انتظار, کہ کچھ کیے بغیر کا انتظار. دیکھیں بہرحال شاید ممکن ہے بہت سی باتیں آپ کے لیے یا بہت سی مثالیں آپ کے لیے اتنی نئی نہ ہوں, لیکن سمجھانے کے لیے اچھی مثالیں ہیں. یہ کلاس ہوتی ہے نا, یہ کلاس ہی کی چلے میں مثال دوں, یہ کلاس ہوتی ہے نا, مجھے بولتے ہیں جی جمعے والے دن آپ کی 4 سے 6 کلاس ہے. جب میں کلاس میں آتا ہوں تو آپ سب بیٹھی میرا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیشہ کی طرح لیٹ آتا ہوں, درست؟ سر سمجھ جاتے ہیں آج آپ آئیں گے. ہاں لیٹ ہونا صحیح. ہاں ہم نے ایک لگایا بندہ تھا 4:10 ہو گئے تو 15 پہ آپ آئیں. وہی نا ہمیشہ کی طرح. تو بالآخر آپ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا, کیمرہ انہوں نے لگایا ہوا ہوتا ہے, درست؟ مائک چل رہا ہوتا ہے, اس کی تار یہاں پہ لگی ہوئی ہوتی ہے, اس کی تار اس میں لگی ہوئی ہوتی ہے, یہ بالآخر ایک کچھ ہوا ہوا ہوتا ہے نا. میں اندر آتا ہوں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کلاس تیار ہے. فرض کریں میں اندر آؤں, نہ کیمرہ لگا ہوا ہو, نہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں, نہ مائک لگا ہوا ہو, نہ ٹیبل اور کرسی نے خیر کہاں جانا ہے, یہ پڑے ہوئے ہیں لیکن کچھ نہیں ہے. تو اس کلاس کی ویرانیت کو دیکھ کر میں کیا پوچھوں گا ان سے, بھائی آج کلاس نہیں کیا؟ کہیں ہاں ہے مگر بچیاں تو آپ کا انتظار کر رہی ہیں. کہاں انتظار کر رہی ہیں؟ گھر میں بیٹھی انتظار کر رہی ہیں. تو آپ کیا کہیں گے بھائی یہ کون سا انتظار ہے اور یہ کیسا انتظار ہے؟ کلاس میں نے یہاں لینی ہو, گھر میں بیٹھے انتظار کر رہی ہیں. اچھا چلیں جی وہ تو گھر میں بیٹھے انتظار کریں, تو کیمرہ کہاں ہے؟ وہ بھی انتظار کر رہا ہے, وہ ڈبے میں پڑا انتظار کر رہا ہے. جب تک علامتیں نہیں ہوں گی کسی کوئی آپ کی بات پر نہ یقین کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی سمجھنے کے لیے تیار ہے کہ واقعاً آپ انتظار کریں. بعض چیزیں علامتوں سے پہچانی جاتی ہیں, بعض چیزیں علامتوں سے پہچان. روح ہے, کس نے دیکھی آپ میں سے؟ جس نے دیکھی اس کی بھی نکل گئی. زندہ سے ہم لوگ ڈرتے نہیں, مردوں سے ڈرتے ہیں ہم لوگ. روح تو کسی نے دیکھی نا, مگر نہ دیکھنے کا مطلب ہے کہ ہے ہی نہیں, ہے تو صحیح. کیسے پتہ چلتا ہے جی روح؟ آپ کہتے ہیں دیکھیں یہ میرا ہاتھ ہل رہا ہے نا, یہ روح کی وجہ سے ہے. یہ میں بول رہا ہوں یہ روح کی وجہ سے ہے. یہ میں ہل جل رہا ہوں یہ روح کی وجہ سے ہے.
یہ دیکھو مردہ پڑا ہوا ہے, میں اپنے ناک پر ایک مکھی نہیں بیٹھنے دیتا, اس کے ناک پہ 10 مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اور اس میں اتنی طاقت اور قدرت نہیں کہ اپنی ناک سے مکھیوں کو اڑا سکے. تو اس کے اندر روح نہیں ہے اس لیے کہ اثرات ظاہر نہیں ہو رہے, اس کے اندر روح ہے اس لیے کہ اثرات, وَإِلَّا اگر اثرات ہی نہ ہوں تو اس میں اور مجھ میں پھر کیا فرق ہوگا؟ کوئی فرق نہیں. بس اثرات سے بعض چیزوں کو آپ کشف کرتے ہیں, بعض چیزوں سے اثرات جو ہیں وہ پردہ اٹھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ولو دیکھنے میں چیز نہیں آ رہی ہے لیکن بالآخر ہے. اثرات نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے ہو, لیکن نہ کسی اور کو پتہ چلے گا, حتیٰ جو آنے والا ہے اس کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ یہ میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے, اس لیے کوئی اثر ہی نہیں ہے. آپ نے کسی کی دعوت کی ہوئی ہو, بیل بجی, بکھرے ہوئے بال, گندے کپڑے, منہ دھلا ہوا نہیں, اب وہ میں ابھی آپ ہی کا انتظار بس کر رہی تھی, کہا سلیے سے لگ رہا آپ کا انتظار کر رہی تھی. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ کیسا انتظار کر رہی تھی آپ. کم سے کم ہاتھ منہ دھو کے بندہ صاف ستھرا ہو کے بیٹھتے چلے, آپ نے کھانا نہیں پکایا, باہر سے منگوانا تھا, تو کم سے کم اپنے آپ کو تو اس قابل بنائیں کہ آپ روبرو ہو سکیں. تو بالآخر علامتیں ہوتی ہیں بعض چیز کو پہچاننے کے لیے. ہم پنوکیو تو ہیں نہیں, جھوٹ بولے ناک اتنی لمبی ہو جائے گی, انتظار کر رہے ہیں سینگ نکل آئیں گے, سینگ دیکھ کے پتہ چل جائے گا او یہ تو انتظار کرنے والے لوگ ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا, نہ کوئی سینگ نکلنے ہیں, نہ کوئی ناک لمبی ہونی ہے, نہ کوئی کان لمبے ہونے ہیں, کچھ نہیں ہونا. تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر کوئی ایسی علامتیں ہونی چاہیے. جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ انتظار کر رہے ہیں فارم ہاؤس جانے کا, مگر فرض کریں حالانکہ بعض اچھی جگہیں ایسی ہوتی ہیں وہاں پر سوئمنگ پول میں جانے کے لیے شرط ہوتی ہے کہ آپ کاسٹیوم میں جائیں گے. اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا تو آپ کے پاس مثلا ٹیوب ہونی چاہیے. حالانکہ آپ ایسی جگہ جا رہی ہیں اور تیرنا بھی نہیں آتا, اور آپ نے جانا بھی ہے سوئمنگ پول میں, اور پھر آپ انتظار بھی کر رہی ہیں, نہ آپ نے کاسٹیوم خریدا, نہ آپ نے ٹیوب خریدی. صبح بس میں جب بیٹھی ہیں آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ دیکھ کے پڑوسن نے پوچھا کہ تم نے نہیں سوئمنگ کرنی؟ کہا میں کرنی ہے, میں تو انتظار کر رہی ہوں اس دن کا. اس نے کہا خوب انتظار تو تمہارا کاسٹیوم کہاں ہے, تمہارا مثلا فرض کرو وہ ٹیوب کہاں ہے, یہ کیسا انتظار کر رہی ہو تم؟ بس انتظار صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے, انتظار ہمارے رویے اور ہمارے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے. ظاہر ایسا ہو کہ اندھے کو بھی نظر آئے کہ یہ انتظار کر رہا ہے, اور ہمارا ایسا عمل ہے کہ آنکھوں والے کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں. کتنا بڑا ڈفرینس ہے, کتنا بڑا تفاوت ہے. ہونا ایسا چاہیے کہ اندھا بھی کہے کہ ہاں یہ انتظار کر رہا ہے, اور ہیں ایسے کہ دیکھنے والا بھی نہیں سمجھتا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں. لہذا انتظار کرنا چاہیے ہمیں. انتظار کے مختلف مظاہر ہیں, مختلف انداز ہیں. کچھ کی طرف روایتوں نے بھی اشارہ کیا کہ جو قریب آئیں گی. اب انتظار کی بات آئی تو میں پہلے آپ کی خدمت میں کچھ وہ روایتیں کہ جو انتظار کے اجر و ثواب کو اور انتظار کرنے کو حکم دے رہی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. روایتیں تو کافی انہوں نے نقل کی ہیں, لیکن چلیں کم سے کم چند روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. سب سے پہلی روایت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اچھا اس سے پہلے کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں. انہوں نے ایک بات بیان کی ہے, وہ بھی چلیں آپ کو معلومات کے لیے اچھی چیز ہے. ویسے عملاً تو اتنا کوئی فائدہ نہیں, لیکن معلومات کے لیے اچھی ہے. کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم سے شروع کر کے 11ویں امام تک انتظار کے بارے میں یا اس کی فضیلت کے بارے میں, اس کے اجر و ثواب کے بارے میں تقریباً 99 روایات ہمارے پاس موجود ہیں. پیغمبر سے لے کر 11ویں امام تک 99 روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں ذخیرہ علمی میں
کہ جو منتظرین انتظار کرنے والوں کا اجر و ثواب ان کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ چند میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پہلی چھٹے امام کی روایت کہتے ہیں کہ المنتظر لامرنا کالمتشحت بدمہ فی سبیل اللہ، ہمارے امر کا انتظار کرنے والا، وہی ظہور، امر ظہور کا انتظار کرنے والا گویا ایسا ہے کہ جیسے اس نے خدا کی راہ میں اپنے خون سے لت پت ہو کر خدا کی راہ میں جہاد کیا ہو۔ آپ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، اے سی کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، درست؟ وہ جو جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا ہے وہ میدان میں موجود ہے، موسم کی تلخی کو بھی برداشت کر رہا ہے، میدان کی سختی کو بھی برداشت کر رہا ہے، تیروں تلواروں اور نیزوں کو بھی برداشت کر رہا ہے، زخم بھی کھا رہا ہے، ممکن ہے شہید بھی ہو جائے۔ یہ سارے کا سارا اتنا کچھ کرنے کے بعد اس کو ایک شہادت کا اور ایک جہاد کا ثواب ملے گا۔ آپ کو صرف امام کا انتظار کرنے پہ وہی ثواب مل رہا ہے کہ جو ایک شہید کو جو خدا، اچھا ہے بھی فی سبیل اللہ، یہ بھی نہیں ہے کہ اس کی شہادت جو ہے وہ فرض کریں کوئی دکھاوے کی شہادت جو آپ کو بولو شہادت بھی بیکار گئی، نہیں، یہ فی سبیل اللہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے تو اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس منتظر کا اجر و ثواب ہے۔ یہ ایک روایت۔ دوسری روایت بھی چھٹے امام سے کہتے ہیں اعلموا ان المنتظر لہذا الامر لہ مثل اجر صائم القائم، جو اس امر کا انتظار کرنے والا ہے، جان لو کہ جو اس امر کا انتظار کرنے والا ہے، یعنی ظہور کے امر کا، امام کے ظہور کا، اس کا اجر مثل اجر الصائم القائم۔ راتوں کو آپ نمازوں میں گزاریں، دنوں کو آپ روزے سے رہیں، تو جو ایک صائم و قائم، قائم یعنی نماز پڑھنے والا اور صائم یعنی روزہ رکھنے والا، تو جو ایک نمازی اور روزے دار کا اجر و ثواب ہے وہ ایک منتظر امر ظہور کے کب اجر و ثواب ہے۔ ایک شخص اپنی پوری زندگی گزارتا ہے، ساری زندگی روزے رکھتا ہے، دن میں رات کو عبادتیں کرتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز، دوسری نماز کے بعد تیسری نماز، اس کی نمازیں اور روزے ایک طرف اور منتظران ظہور ان کا اجر و ثواب ایک طرف۔ یہ دوسری روایت۔ تیسری روایت جو اس مفہوم کی روایت مختلف ائمہ سے نقل ہوئی ہے، ظاہراً پیغمبر سے بھی نقل ہوئی ہے، یہ جواد الائمہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج، اور بعض روایتوں میں یہ جملہ ہے کہ فَإِنَّهُ فَرَجُكُمْ، سب سے بہترین عبادت، سب سے افضل ترین عبادت، دیکھیں افضل العبادت، اس روایت کو خالی اگر ہم لیں، ابھی باقی دوسری روایتوں کو چھوڑ دیں، تو یہ روایت کہہ رہی ہے کہ سب سے بہترین عبادت، حتیٰ نماز، حتیٰ روزہ، حتیٰ ان سب سے بھی زیادہ فضیلت اس زمانے میں وہ یہ ہے کہ انتظار الفرج، زمانے کے امام کا آپ انتظار کریں، اس لیے کہ ان کے فرج میں آپ کا فرج ہے، وہ آئیں گے تو آپ کی مشکلات حل ہوں گی، جب تک وہ نہیں آئیں گے اس وقت تک شیعوں کی اور ہماری مشکلات حل ہونے والی نہیں ہیں، تو ان کے فرج میں ہمارا فرج ہے، یعنی ان کے ظہور میں ہماری مشکلات کا حل ہے، لہذا اس لیے کثرت سے ظہور کی دعا کرو، یہ بھی بعض روایتوں میں آیا ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین سے بھی اسی مفہوم کی ایک روایت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ افضل عبادت المومن انتظار و فرج اللہ، افضل عبادت مومن کی یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے فرج کا انتظار کرے، یعنی وہی کنایہ ہے اسی ظہور امام علیہ السلام سے۔ یہ ایک روایت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اچھا یہ روایت جو چوتھے امام سے ہے، اس روایت سے ملتا جلتا مفہوم ایک پیغمبر کی روایت میں بھی ہے، تو میں دونوں کو ایک ساتھ آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ چوتھے امام کیا فرماتے ہیں؟ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ان اہل زمان غیبتہ القائلون بامامتہ المنتظرون لظہورہ افضل من اہل کل زمان، غیبت کے زمانے میں رہنے والے کہ جو قائل ہوں بامامتہ،
زمانے کے امام کی امامت کے قائل بھی ہوں، غیبت کے زمانے میں اس وقت کافر بھی رہ رہے ہیں، غیبت کے زمانے میں اس وقت مخالفین بھی رہ رہے ہیں، اور بہت سارے گروہ رہ رہے ہیں، لیکن وہ جو غیبت کے زمانے میں بھی رہ رہے ہیں، قائل بے امامت امام علیہ السلام بھی ہیں، المنتظرون لظہور، اور ان کے ظہور کا انتظار بھی فرما رہے ہیں، افضل من اہل کل، ہر زمانے کے رہنے والوں سے افضل یہ لوگ ہیں، یعنی اس زمانے کے لوگوں کی فضیلت تمام زمانوں کے لوگوں سے زیادہ ہے۔ پھر وہ جو میں نے پیغمبر کا آپ کی خدمت میں عرض کیا، پیغمبر کا ایک انہوں نے نقل کی ہے روایت کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ سیاتی قوم من بعدکم الرجل منہم لہو اجر 50 منکم، پیغمبر اپنے ساتھیوں سے، اپنے اصحاب سے، اپنے کمپینین سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، خود اس کا مطلب ہے پیغمبر بھی موجود ہیں اور پیغمبر کے اصحاب بھی موجود ہیں۔ اب آپ سوچیں پیغمبر کے اصحاب سارے ویسے ہی تو نہیں تھے نا، کچھ اچھے بھی تھے بہت، درست؟ تو پیغمبر اپنے اصحاب سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ سیاتی قوم من بعدکم، تمہارے بعد ایک ایسی قوم آئے گی کہ الرجل منہم لہو اجر 50 منکم، اس میں ایک شخص کا اجر و ثواب تمہارے 50 جیسا ہوگا۔ اب تھوڑے آپ وہ بروں کو چھوڑ کے اچھے اچھوں کو سوچیں، اچھے اچھے اصحاب کو، کہ پیغمبر ان اچھے اچھوں، بروں سے تو ظاہری بات ہے کیا کہیں گے پیغمبر، یہ اچھے اچھوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ تم جو اچھے اچھے اصحاب ہو، تم 50 کا اجر و ثواب اس اکیلے ایک آدمی کا اجر و ثواب ہوگا جو اس زمانے میں آئے گا جو ایک قوم آنے والی ہے۔ تو عرض کردن یعنی جو اصحاب تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ نحنو کننا معاک ببدر و احد، اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کے ساتھ بدر و احد جیسی جنگیں لڑی ہیں، یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ساتھ بدر و احد جیسی جنگیں لڑی ہیں، پھر بھی آپ یہ فرما رہے ہیں۔ اور قرآن ہم بالآخر جنگ بدر کا بھی اور جنگ احد وغیرہ کے بارے میں بعض جو آیتیں وغیرہ نازل ہیں اب ان کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے ایک طرف سے تو آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے رقاب میں بدر و احد جیسے مارکوں میں شرکت کی ہے، درست؟ دوسری طرف قرآن جو ہے وہ ہمارے بارے میں نازل ہو رہا ہے، پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بدر و احد میں شرکت کی اور قرآن ہمارے بارے میں نازل ہوا، پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 50 ایک طرف اور وہ ایک طرف۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں اگر تم ان مشکلات اور پریشانیوں کو کہ جو اس زمانے میں ہوں گی برداشت کرتے تو تمہیں بھی ان جیسا اجر و ثواب ملتا، یعنی وہ جو اس زمانے میں ہے، آخر زمانے میں ہے، غیبت کبریٰ کے زمانے میں زندگیاں گزار رہے ہیں، جس پریشر کے ساتھ یہ لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں، جس مشکلات اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے ساتھ یہ زندگیاں گزار رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا اجر و ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ بدر و احد میں جہاد کرنے والے کہ جن کی شان میں آیات نازل ہو رہی ہیں وہ ایک طرف، 50 ایک طرف، اور یہ ایک اکیلا شخص ایک طرف۔ یہ اگلی روایت، اس کے بعد یہ بھی ایک روایت ہے، یہ روایت بھی کیا کہتے ہیں کہتی ہے کہ تمہاری مثال امام، اچھا یہ جو ہے میں اس کو روایت سے پہلے ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیں امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے چیپٹر میں صلی اللہ ایک اختلاف ہے، مثلا غائب کون ہے؟ غائب کون ہے؟ آیا ہم غائب ہیں یا امام غائب ہیں؟ درست؟ حالا ابھی دیکھیں ہمیں یہ تو طے نہیں کرنا کہ کیا ہے، لیکن ایک گروہ اسی نظریے کا قائل ہے جو آپ لوگ فرما رہے ہیں کہ ہم غائب ہم ہیں، امام تو موجود ہیں۔ اچھا انہوں نے ایک بات کہی ہے
اسی نظریے کی طرف زیادہ رجحان ہے. کہتے ہیں کہ غیبت کے 2 معنی ہیں لغت میں. اچھا یہ میں چیک نہیں کر سکا کہ واقعاً 2 معنی دیے ہیں نہیں دیے، کیونکہ بہت آخر میں اس مطلب پہ میری نگاہ پڑی. حالانکہ میں ان کے نقل کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں جو انہوں نے بیان کیا. غیبت کے 2 معنی ہیں. ایک غیبت کا معنی ہے غائب ہونا، درست، کہ جو اس کا ظاہری معنی لگتا ہی ہے غیبت یعنی غائب ہونا. اور ایک غیبت کا معنی ہے نا آشنا ہونا. نا آشنا ہونا. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو اس باب میں غیبت کی ہم بات کرتے ہیں، امام غائب امام غائب امام غائب، یہ دوسرے معنی میں ہے. امام غائب یعنی امام نا آشنا ہے ہمارے لیے. اور اس کی بہرحال کچھ روایتیں ہیں جو اس مفہوم کی تائید بھی کر رہی ہیں. یہی ایک روایت جو میں ابھی آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، یہ روایت گویا اسی مفہوم کی تائید بھی کر رہی ہے. وہ روایت کیا ہے؟ روایت میں ایک تشبیہ دی گئی ہے، بلکہ 2 روایتیں میں دونوں ہی آپ کی خدمت میں، یہاں پہ بھی 2 آگے پیچھے کی روایتیں ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بلکہ 2 نہیں 3 روایتیں آپ کی خدمت میں اس نظریے کی تائید میں پیش کرتا ہوں. پہلی روایت یہ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری مثال امام زمانہ کے ساتھ ویسی ہی ہے جیسے برادران یوسف کی یوسف کے ساتھ تھی. جب برادران یوسف پہنچے ہیں تو بھائی تو سامنے ان کے، پہچانا نہیں انہوں نے. موجود تھا ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے، اپنی ان جو جس کو کہتے ہیں نا یہ جو آنکھیں اللہ میں نے عطا کی ہیں، ان دی ہوئی آنکھوں سے وہ اپنے بھائی کو دیکھ رہے ہیں، مثلا تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پہچانا نہیں تھا انہوں نے. تو امام زمانہ کی مثال تمہارے ساتھ ایسی ہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی تمہارے درمیان موجود ہیں مگر تم نہیں پہچانتے ان کو. وہ تمہارے درمیان موجود ہیں، تمہارے اطراف میں موجود ہیں، تم ان کو نہیں پہچانتے. ایک یہ روایت. دوسری روایت یہ امام کے جو نائب خاص تھے محمد بن عثمان عمری، یہ ان سے نقل ہوئی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ واللہ ان صاحب ھذا الامر لیحضر الموسم کل سنہ، یعنی امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف ہر سال حج کے موقع پر تشریف لاتے ہیں. یری الناس ویعرفہم، وہ لوگوں کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، ان کو پہچان بھی رہے ہوتے ہیں. ولیکن ویرونہ ولا یعرفونہ، لیکن لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پہچان نہیں رہے ہوتے. خود یہ بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ وہ ہمارے درمیان میں ہیں اور ہم ان کو پہچان نہیں پاتے ہیں. یہ 2 روایتیں. تیسری روایت جو ہے اس میں یہ 11ویں امام کی روایت ہے. امام فرماتے ہیں کہ مثلہ فی ھذہ الامت مثل الخضر، امام زمانہ کی مثال اس امت میں خضر جیسی ہے. وہ مثلہ کا مثل ذی القرنین، اور ان کی مثال ذی القرنین جیسی ہے. اس کی بھی جو وضاحتیں انہوں نے کی ہیں ان وضاحتوں میں یہی کہا ہے کہ حضرت خضر بھی ایسا ہے کہ وہ ہمارے درمیان میں ہیں لیکن ہم ان کو نہیں پہچانتے ہیں. تو یہ تشبیہ بھی اسی جہت سے ہے ان کے حساب سے. بس یہ 3 روایتیں. چوتھی چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک کتاب ہے رجب علی خیاط کی، پھر میں نے خدا کو پا لیا. پڑھی آپ لوگوں نے؟ بڑی پیاری کتاب ہے، پڑھیں اس کو. بہت موٹی کتاب نہیں، شاید اتنی ہوگی جس کو آپ راحت میں لے کے گھومتی ہیں، درست اتنی کتاب ہوگی. اس میں اب جو مجھے جتنا یاد آ رہا ہے اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ، اور بعض دوسری کتابوں میں بھی یہ جملے موجود ہیں کہ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور جب ہم امام کو دیکھیں گے تو ہم تعجب سے کریں گے، ارے یہ تھے امام، ان کو تم نے دیکھا ہوا پہلے. پہچان نہیں رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. یرونہ ولا یعرفونہ، جو لوگ اس موسم حج میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر، وہ امام کو دیکھ رہے ہیں لیکن امام کو پہچان نہیں رہے. تو یہ 3-4 باتیں ساری اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ ممکن ہم کہیں کہ غیبت امام کے حوالے سے بے معنی نا آشنا ہونا، ان کو پہچان نہ پانا اس معنوں میں ہو. حالانکہ اس معنوں میں ہو یا واقع امام پردہ غیبت میں کسی اور جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں پر چھپے ہوئے ہوں یا جو بھی ہے، بالآخر الگ تھلگ خدا نے ان کو کسی اور جگہ پہ رکھا ہوا ہو، اس کی بھی تائیدیں تو ملتی ہیں. دونوں طرف کی باتیں ہیں.
تو ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسی صورتحال ہو کبھی ویسی صورتحال ہو، تو دونوں صورتیں قابل جم ہیں۔ مثلا اب دیکھیں، مثلا فرض کریں انہوں نے کہا جی موسم حج میں، تو موسم حج کا مطلب یہ ہے کہ یہ حج کے موقع پر لوگوں کے درمیان ہو، اور بغیر حج کا ایام ہو تو اس وقت لوگوں کے درمیان نہ، تو یہ تو ہو سکتا ہے نا۔ تو یہ دونوں بالآخر قابل جم ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم کہیں کہ ہر جگہ جہاں پہ بھی غیبت کی بات آئی ہے وہاں پر مراد یہی ہے کہ وہ ناآشنا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم کہیں کہ جہاں پہ بھی غیبت کی بات آئی ہے وہاں پہ ناآشنا والا معنی ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ہمیشہ غائب ہیں، یعنی کٹے ہوئے ہیں لوگوں سے۔ تو دونوں ہو سکتے ہیں، دونوں قابل جم ہیں، کسی جگہ پر وہ معنی ہو، کسی جگہ پر وہ معنی ہو۔ یہ روایت، اس کے بعد ایک اور روایت جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ المنتظر للثانی عشر، جو 12ویں کا منتظر ہے، کالشاہر سیفہ بین یدی رسول اللہ یذب عنہ، عجیب جملہ ہے، کہتے ہیں یہ کہ جو 12ویں کا منتظر ہے یہ گویا ایسا ہے کہ ہاتھ میں تلوار لیے پیغمبر اکرم کا دشمنوں سے دفاع کرنے والا، حالت انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ممکن ہے گھر میں سو رہا ہو، لیکن امام فرما رہے ہیں یہ گویا ایسا ہے، اگر یہ واقعی منتظر ہے جو انتظار کرنے والا ہے ہمارے 12ویں کا، یہ گویا اجر و ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے کہ جیسے آپ تلوار لے کر پیغمبر کا دفاع کر رہے ہوں۔ پیغمبر کا دفاع کرنا کوئی چھوٹی چیز ہے؟ احد میں بڑے بڑے بھاگ گئے تھے، چھوٹا کام نہیں ہے۔ لہذا یہ شخص جو منتظر ہے ہمارے 12ویں کا، یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے تلوار لے کر اپنے رسول کی حفاظت کر رہا ہو۔ بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار کا اجر و ثواب، کچھ روایتیں تو میں نے بہرحال آپ کی خدمت میں بیان کر دیں۔ اب ایک آخری چلیں بات اس حوالے سے کر کے پھر ہم آگے بڑھیں۔ دیکھیں یہ روایت جو اب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے۔ کہ ما ذر من مات منتظرا لامرنا الا بموت الا یموت فی وسط فسطاط المہدی و عسکرہ۔ امام فرماتے ہیں کہ کوئی نقصان نہیں کیا اس شخص نے کہ جو امام کا انتظار کرتے ہوئے مر جائے، یہ گویا ایسا مرا ہے کہ امام مہدی کے خیمے کے درمیان اور ان کے لشکر کے درمیان اس کی موت ہوئی ہو۔ یعنی اگر آپ انتظار بھی کر رہے ہیں اور انتظار کے دوران انسان کی موت بھی واقع ہو جائے اور امام کو آپ درک نہ بھی کر پائیں، تو گویا ایسا ہی ہے کہ آپ نے امام کو درک کر لیا اور امام کے ساتھ مثلا امام کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ یہ ایک، اور ایک اس کے ساتھ ہی چھٹے امام کی روایت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اذا قام اتى المؤمن فی قبرہ فیقال له یا ھذا انہ قد ظہر صاحبک۔ کہتے ہیں کہ جب ظہور ہوگا تو فرشتے ایک مومن کی قبر میں آئیں گے اور آ کے اس کو بتائیں گے کہ اے شخص تمہارے صاحب کا جو ہے وہ ظہور ہو گیا، یعنی اگر یہ مومن ہوگا، یہ رجعت کی بات کر رہے ہیں کاننا۔ فَإِن تَشَاءَ أَن تَلْحَقْ فَأَلْحَقْ، اگر تم چاہتے ہو کہ امام سے ملحق ہو جاؤ تو جاؤ جا کے امام سے ملحق ہو جاؤ، یعنی قبر سے نکلو اور جاؤ جا کے اپنے امام کے ساتھ ان کے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ لیکن وَإِن تَشَاءَ أَن تُقِيمَ فِي كَرَامَةِ رَبِّكَ فَأَقِمْ، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے رب کے کرم کے سائے میں یہیں بیٹھے رہو اور نہ جاؤ، جہاں بیٹھے رہو، یعنی یہ چوائس دی جائے گی۔ یہ دوسری روایتوں سے بھی یہ مفہوم نکلتا ہے کہ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جو شخص یہ چاہتا ہوگا کہ امام کے لشکر میں شامل ہو، لیکن دیکھیں یہ وہی والی بات ہے، چاہتا ہوگا، صرف زبانی چاہنا کافی نہیں ہے، لیکن اس نے بالآخر دیکھیں یہ بات تو طے ہے نا کہ امام علیہ السلام ہر کس و ناقص کو تو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے نا،
بالآخر آپ جب ایک لشکر بناتے ہو، آپ ایک فوج، پاکستان کی فوج میں آپ جانا چاہیں تو ہر آدمی چلا جا سکتا ہے، جس کا دل چاہے کہ جی میں نے اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے، چلو جی۔ آپ کی آنکھیں ٹیسٹ ہوتی ہیں، آپ کا پورا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کے آگے پیچھے اور 10 چیزیں ہوتی ہیں۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد اگر سلیکشن ہو جائے تو پھر آپ کو فوج میں ڈالا جاتا ہے۔ جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ فزیکلی آپ پرفیکٹ ہونے چاہیے۔ امام علیہ السلام کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ فزیکلی تو ایک الگ چیز ہے، آپ اخلاقی طور پہ پرفیکٹ ہونے چاہیے۔ تو ایک عام ملک کی فوج میں تو آپ بغیر کسی معیار کے داخل ہو نہیں سکتے، ایک معیار ہونا چاہیے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسی فوج ہو جس نے ایک ایسی حکومت قائم کرنی ہو کہ جس حکومت نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنی ہو، جس کیا کہتے ہیں حکمران نے، ہم کہیں جی اس کی فوج میں داخل ہونے کی کوئی شرط و شروط نہیں ہے، جس کا دل چاہے داخل ہو جائے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ اور بعض روایتیں بھی ہیں کہ اس میں آپ دیکھیے گا کہ ایک بیعت نامہ بیان ہوا ہے، 25 جہاں تک اب مجھے یاد پڑتا ہے نکات ہیں، کہ جن 25 نکات پر جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اپنے ساتھیوں سے بیعت لیں گے۔ اگر آپ بیعت کریں گے ان مطالب کے اوپر تو آپ ان کے ساتھی، اور نہیں کریں گے تو ہم کہیں زبردستی کے ساتھی۔ تو یہ زبردستی والی بات ہے نا، سامنے والے بھی تو مانے آپ کو کہ آپ ہمارے ساتھی ہو۔ لہذا اس کی کچھ شرائط ہیں، وہ اب ایک الگ حدیث ہے، ابھی اس کو فعلاً چھوڑ دیں۔ تو یہ رجعت کے زمانہ ہے، یہ دونوں روایتیں رجعت کے بارے میں بیان کر رہی ہیں۔ گویا خاص طور پہ دوسری والی روایت کہ اس میں مومن کو چانس دیا جائے گا۔ آپ کی بڑی خواہش تھی کہ آپ امام کے ساتھیوں میں ہوں، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، آپ اس دنیا سے امام کے ظہور سے پہلے ہی اس دنیا پہنچ گئیں۔ تو آپ کی واقعاً اگر طلب صحیح ہوگی، آپ کی خواہش صحیح ہوگی، آپ اس قابل ہوگے تو آپ کو ایک چانس دیا جائے گا۔ جب امام علیہ السلام ظہور کریں گے آپ کے پاس فرشتہ آئے گا، کہے گا خدا نے بھیجا ہے، چلنا ہے تو چلو، نہیں چلنا تو رہو، مرضی تمہاری ہے۔ تو یہ اختیار بھی پروردگار عالم ہر کسی کو تو نہیں دے گا۔ روایتوں میں یہ ہے کہ یہ پلٹنا یا تو رجعت کے زمانے میں جو پلٹنا ہے یا تو خالص مومنین کے لیے ہے یا خالص کافرین کے لیے ہے۔ خالص مومنوں کو پلٹایا جائے گا ساتھی بنانے کے لیے، اور خالص کافروں اور جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کو پلٹایا جائے گا انتقام لینے کے لیے۔ لہٰذا یہ کچھ روایتیں ہیں جو ابھی میں فعلاً انہی پہ اکتفا کر رہا ہوں کہ جو یہ بیان کر رہی ہیں کہ انتظار کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ آیا یہ انتظار کیسا انتظار؟ صرف زبانی انتظار، کرنا کرانا کچھ نہیں اور ہم ہیں منتظران، ایسا انتظار؟ تو اس انتظار کو تو ایک عام انسان بھی آپ سے قبول نہیں کرتا۔ جو میں نے بھی مثال دی، حلیہ آپ کا بگڑا ہوا ہو، کوئی آیا، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، یہ کس حال میں انتظار کر رہے تھے آپ؟ تو انتظار اس کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ ان شرائط کے ساتھ اگر اور ان تقاضوں کے ساتھ آپ انتظار کریں تو کہلائے گا کہ آپ منتظرین ہیں۔ وَإِلَّا ہو سکتا ہے فی الواقع ہوں، اور ہو سکتا ہے فی الواقع ہونے کی وجہ سے اللہ مان لے، کیونکہ وہ تو واقعیت کو دیکھتا ہے نا، وہ تو دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے ہیں۔ تو ہم تو نہیں مانیں گے، لیکن ممکن ہے خدا مان لے، آپ کے اسی کچھ نہ کرنے کے اوپر ہی مان لے کہ ہاں جی آپ انتظار کرنے والے تھے۔ تو خدا ہے، خدا کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا نا۔ لہٰذا لیکن ہم سے اگر پوچھا جائے کہ جی یہ انتظار کریں، ہم کہیں گے یار لگتا تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر کوئی ایسی خصوصیات یا کوئی ایسی علامتیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ یہ تو ایک مطلب ہو گیا۔ اب جب ہمیں انتظار کرنا ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھیں اس زمانے میں جو انتظار کا زمانہ ہے، جس کا اپنا اجر و ثواب ہے خود انتظار کرنے کا، کچھ ذمہ داریاں بعض علماء نے بیان کی ہیں ایک مومن کی اپنے زمانے کے امام کی نسبت۔ اس زمانہ غیبت میں اچھا کچھ ذمہ داریاں ممکن آپ کو لگے گی ایسی کہ یہ صرف زمانہ غیبت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن بہرحال زمانہ غیبت میں زیادہ اس کی وہ ویلیو بڑھ جاتی ہے ان چیزوں کی۔ تو کچھ ذمہ داریاں بیان کی ہیں، وہ میں کچھ آپ کی خدمت میں تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کرتا ہوں تاکہ بالآخر ایک بات ایک حد تک پہنچ جائے ہماری۔
پہلی ذمہ داری جو بیان کی ہے وہ یہ کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت. الا ومن مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتن جاہلیہ. یہ پیغمبر سے بھی روایت ہے, ظاہراً امام حسن سے بھی ہے, ظاہراً امام صادق علیہ السلام سے بھی, یعنی مختلف ائمہ نے یہ باتیں کہی ہیں کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے تو وہ گویا جہالت کی موت مرا. تو جو جہالت کی موت مرے گا وہ کیسے امام کا سپاہی بن سکتا ہے, کیسے امام کا کمپینین ہو سکتا ہے, کیسے امام کا ساتھی ہو سکتا ہے؟ لہذا سب سے پہلی چیز جو اس زمانے میں ہماری اہم ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے امام کی پہلے تو معرفت حاصل کریں. اچھا معرفت کیا کہیں آپ؟ ہم سب کہیں گے جی معرفت ہمیں پتہ ہے, نام مہدی, نام محمد ہے لیکن منع کیا گیا بعض روایتوں میں کہ اس نام سے نہ پکارا جائے. کنیہ ابو القاسم ہے, القاب مہدی, قائم, منتظر, اتنے سارے القاب. ابا کا نام یہ, اماں کا نام یہ, فلانی جگہ پہ پیدا ہوئے, فلانی جگہ سے غائب ہوئے, خوب معلومات تو ہے ہمارے پاس. تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ معلومات کافی ہے انسان کو کسی کے ساتھ ڈالنے کے لیے؟ اتنی معلومات تو بلکہ شاید اس سے زیادہ معلومات ان لوگوں کے پاس ہوگی کہ جو امام حسین کے مد مقابل تھے. وہ جو امام حسین کے مخالفین تھے کربلا کے میدان میں, ان کے پاس یہ جو میں نے جتنے شناختی کارڈ والی معلومات بتائی ہے آپ کو, اس سے زیادہ ان کے پاس معلومات ہوگی. اس لیے کہ ان میں کتنے ہی ایسے تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول خدا کو اور امام حسین کا جو آپس کا جو ریلیشن شپ تھی اس کو خود درک کیا, دیکھا ہے, محسوس کیا ہے. کتنی احادیث رسول کی امام حسین کے بارے میں ان کو یاد تھیں, مگر کیا ہوا؟ اس معلومات کے بل بوتے پر وہ یزید کے لشکر سے نکل کر حسین کے لشکر میں شامل نہیں ہو پائے. تو ہم کیسے توقع رکھتے ہیں کہ ہم اتنی ہی معلومات کی بیس پر امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ معرفت کسی اور سینس میں ہے یہاں پر, صرف یہ والی معرفت نہیں مراد. یہ تو بالآخر ہونی تو چاہیے, یہ تو بالآخر ہونی ہی چاہیے نا. ایک شخص کی امامت کے ہم قائل ہیں تو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا نام کیا ہے, کہاں پیدا ہوئے, کب پیدا ہوئے, یا جو یہ شناختی کارڈ والے جس کو ہم کہتے ہیں معلومات, اتنا تو پتہ ہی ہونا چاہیے. لیکن یہ جو معرفت ہمیں مطلوب ہے یہاں پر, یا بعض زیارت ناموں میں آپ پڑھتے ہیں عارفن, یا بعض روایتوں میں کہ جس نے زیارت کی حسین کی عارفن بحق ہی, یا جناب معصومہ قم کی زیارت کے بارے میں کہ جو میری پھوپھی کی زیارت کرے عارفن بحقہا. یہ عارفن بحق امام علیہ السلام, جب امام کی بات ہو رہی ہے کہ عارفن بحق الامام, یا نیچے ہوئی والی بات ہے نا, کوئی پڑھنے والا, زیارت پڑھنے والا جو پڑھ رہا ہے, یہ جب جملہ پڑھے تو وہ آگے سے کہہ تو سکتا ہے کہ مولا مجھے پتہ ہے کہ یہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن, میں تو ان کی 12 نسلوں تک گنوا سکتا ہوں آپ کو, اور لے کے جا سکتا ہوں ان کو پیغمبر اور ان سے بھی پیچھے تک. تو مجھے تو پتہ ہے, ان کی والدہ کا مجھے پتہ ہے, ان کے پیدائش کی تاریخ مجھے معلوم ہے, یہ ساری جو چھوٹی چھوٹی اطراف کی جو تو ساری مجھے معلوم ہے. تو وہاں پر بعض خود زیارت ناموں میں ہی اس جملے کا معنی کیا ہے. ظاہر امام رضا کے زیارت نامے میں بھی اور بعض دوسرے ائمہ کے زیارت نامے میں بھی اس جملے کا معنی کہ عارفن بحق امام, یعنی کیا اہم چیز جو اس باب میں آتی ہے عارفن بحق ہی, وہ یہ ہے کہ آپ یہ جانتے ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے منسوب ہیں اور واجب الاطاعہ ہیں ہمارے لیے. یہ ہے معرفت. امام کو امام برحق ماننا, امام کو خدا کا اور حقیقی نمائندہ ماننا, اور یہ ماننا کہ بے عنوان نمائندہ الہی ہماری گردنوں پر ان کی اطاعت واجب ہے. یہ ہے عارفن بحق ہی, یہ ہے عارفن بحق. اگر یہ ہے تو آپ کم سے کم اس ٹیم میں آنے کی ایلیجیبلٹی پیدا کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ میں جانتا ہی مانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ
خدا کے حقیقی نمائندے ہیں یا ان کے واجب الاطاعہ ہونے کو میں نہیں مانتا، تو میں جو بھی زیارت کر رہا ہوں وہ عارفاً بحق ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، اگرچہ بعض روایتوں میں یہ عارفاً بحق ہی کی قید نہیں ہے۔ اب میں یہاں سے ایک اور مطلب آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اب دیکھیں علمی اعتبار سے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ بعض روایتوں میں یا بعض زیارت ناموں میں عارفاً بحق ہی نہیں ہے، لیکن بعض میں ہے۔ علمی اعتبار سے جن میں نہیں بھی ہے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ ان میں بھی ہے علمی اعتبار سے، کیونکہ بعض روایتوں میں قید موجود ہے، بعض روایتوں میں قید نہیں ہے۔ تو جب دونوں طرف کی روایتوں کو جب سامنے رکھا جاتا ہے تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ علمی اعتبار سے نتیجہ نکلے گا کہ مراد یہی ہے، حتیٰ ان میں بھی یہی مراد ہے کہ جن میں یہ قید نہیں آئی، کہ کیا کہ زیارت آپ کی عارفاً بحق ہی ہونی چاہیے۔ اگر عارفاً بحق ہی زیارت نہیں ہے، اب دیکھیں میں یہ تو بہرحال کہنا ذرا جرأت چاہیے اس کے لیے کہ میں یہ کہوں کہ اگر عارفاً بحق ہی نہیں ہے تو اصلا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، بیکار۔ یہ جرأت میرے میں تو نہیں ہے، کم سے کم سچی بات ہے، جرأت چاہیے نا۔ عارفاً بحق ہی نہ ہو، یعنی کسی کو میں امام برحق نہ مانتے ہوئے یا واجب الاطاعت نہ سمجھتے ہوئے یا خدا کا ایک حقیقی جانشین اور خلیفہ نہ مانتے ہوئے زیارت کروں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ گویا پٹک دو اس زیارت کو، یہ میں تو نہیں کم سے کم کہہ سکتا، درست۔ لیکن جو اصل اجر و ثواب اور اثرات زیارت پہ مرتب ہوئے ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس کو نہیں ملیں گے، وہ اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ مثلا فرض کریں امام حسین کی زیارت کے باب میں ملتا ہے کہ اگر کوئی عارفاً بحق ہی زیارت کرے تو مثلا اس کی زیارت جو ہے وہ 20 حجوں کا ثواب یا 20 عمروں کا ثواب، 70 حجوں کا ثواب، 1000 تک کا ثواب ملتا ہے، درست۔ منتہا یہ اجر و ثواب کے جو 20 عمروں کا یا 20 حجوں کا یا 70 حجوں کا یا 100 حجوں کا یا 1000 حجوں کا، یہ اس وقت ملے گا کہ جب عارفاً بحق ہی ہو۔ کیونکہ بہت سے لوگ جاتے ہیں، مثلا بہت سے اہل سنت برادران جاتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ جی نواسۂ رسول ہے، وہ عارفاً بحق ہی زیارت نہیں کر رہے، وہ نواسۂ رسول ہونے کے ناطے سے زیارت کر رہے ہیں، امام برحق مانتے ہوئے زیارت نہیں کر رہے، درست۔ تو ہم ممکن ہم یہ کہیں کہ ان کی اس زیارت پر گئے ہیں۔ دیکھیں دروازہ تو وہ ہے جو جائے گا، خالی ہاتھ تو بہرحال نہیں آئے گا، اس لیے یہ کہنا تو مشکل ہے کہ یہ خالی ہاتھ لوٹیں گے وہاں سے، کیونکہ جس دروازے پر وہ کھڑے ہوئے ہیں یہ علی اور اولاد علی کا دروازہ ہے، لہذا یہ تو مشکل ہے۔ لیکن ہم کہیں کہ پورا لے کر آئیں، یہ بھی مشکل ہے۔ وَإِلَّا پھر ایک وہ شخص کے جو عارفاً بحق ہی زیارت کر رہا ہے اس کو بھی وہی ملے، اور ایک وہ شخص جو غیر عارفاً بحق ہی زیارت کر رہا ہے اس کو بھی وہ ملے، تو کیا فرق ہوا دونوں میں؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا ہیں ہاں ایسا تو نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں نے کہا نا کہ ان کے فضل و کرم سے یہ مشکل ہے کہ یہ خالی ہاتھ آئے، لیکن وہ پورا اجر و ثواب کے جو عارفاً بحق ہی والی زیارت کا ہے وہ ملنا مشکل ہے۔ تو یہ ان کا جمع کرنے کے نتیجے میں ہم ممکن ہے کہیں تو عارفاً بحق ہی کی اہمیت اتنی ہے کہ اسی کی وجہ سے سمجھے سارا اجر و ثواب مرتب ہونا ہے کہ ہم امام کو کیا سمجھتے ہوئے ان کے پاس جا رہے ہیں، اپنے جیسا سمجھتے ہوئے جا رہے ہیں یا الہی نمائندہ سمجھتے ہوئے جا رہے ہیں، ہماری طرف بے اختیار ہیں یہ سمجھتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ صاحبان قدرت اور اختیار ہیں یہ سمجھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ لہذا پہلی ذمہ داری جو بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ ان کی معرفت کہ جو میں نے کہا نا جو اصل چیز یہ ہے کہ یہ ہمارا جو حصہ ہے معرفت کا، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا قوی یا جتنا مضبوط اس حصے کے اوپر آپ کام کریں گی عارفاً بحق والے، اتنا ہی زیادہ آپ کا ایک تو اٹیچمنٹ زیادہ ہوگی اہل بیت کی نسبت،
اور اتنا ہی زیادہ ان کی محبت آپ کے اندر مؤثر ہوگی. محبت کرشمہ ساز ہوتی ہے، یاد رکھیں آپ. ایک عام مجازی محبتیں انسان کو پاگل کر دیتی ہیں. ایک انسان وہ حبیب بینک پلازا کی چھت پہ کھڑے ہو کر جو ہے کودنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور ہم کہیں کہ کسی کے دل میں حقیقتاً حسین کی محبت اور اس پہ کوئی اثر نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عشق چاہیے، عشق. تب یہ جرت پیدا ہوگی کہ بے خطر آتش نمرود میں کودیں. اہل بیت کا عشق، علی سے عشق، حسین سے عشق، ائمہ علیہم السلام سے عشق. اور یہ عشق اسی وقت ہوتا ہے کہ جیسے جیسے انسان کو سامنے والے کے کمالات کا احساس ہوتا ہے، اس کے اسٹیٹس کا احساس ہوتا ہے، ویسے ویسے یہ محبت. دیکھیں عشق محبت کا ایکسٹریم سمجھیں درجہ ہے، وہی مودت جس کو مانگا بھی ہے خدا نے. ادھر بھی میں یہ جملہ کہتا ہوں اکثر، اب بات آئی تو چلیں یہاں پہ بھی بول دوں. خدا دیکھیں لفظ محبت عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. من احبا تو سنا ہی ہوگا آپ نے، اس قسم کی روایتیں ہیں جس میں حب کا لفظ استعمال ہوا ہے، درست؟ مثلا بعض روایتوں میں ہے کہ خدا جس کے بارے میں پسند کرتا ہے کہ اس کو اپنی معرفت دے، بعض میں ایسا ظاہر ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے، تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے. اس قسم کی بہت سی روایتیں ہیں جو حب کے لفظ جس میں استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عربی زبان میں لفظ حب موجود ہے، درست؟ حب یعنی وہی محبت. آپ کی جو اردو کی محبت ہے وہ بھی اسی حب سے ہی بنی ہے، درست؟ حب یعنی محبت. خدا نے نہیں کہا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا حب اہل بیت، کہا الا المودۃ فی القربہ. حب نہیں مانگی، مودت مانگی ہے. بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ محبت اور حب میں فرق یہ ہے کہ جب یہ محبت چلتے 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 اپنے ایکسٹریم تک پہنچتی ہے تو وہ کہلاتی ہے ود اور مودت. یعنی محبت ہی ہے لیکن جنونی محبت. محبت عاشقانہ محبت جب عشق کی حد تک پہنچ جائے، جب جنون کی حد تک پہنچ جائے تو وہ بنتی ہے مودت. اور یہ محبت، ایسی محبت عام طور پر آپ کو اجازت اس بات کی نہیں دیتی کہ آپ صاحب جس سے آپ محبت کریں اس کو ناراض کریں. یہ محبت جو اس لیول پہ ہو، اس درجے کی ہو، نارملی یہ محبت آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ سامنے والے کو جس سے آپ محبت رکھتے ہیں اور اتنی محبت رکھتے ہیں اس کی اتنی سی بھی ناراضگی مول لیں. آپ جب آپ اس کی اتنی سی بھی ناراضگی مول لینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کیا ہوگا؟ پھر آپ خود بخود اس کے فرما بردار ہوں گے، پھر آپ خود بخود اس کے پیچھے چلیں گے. جیسے وہ کہے گا کھڑے ہو جاؤ آپ کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہے گا بیٹھ جاؤ آپ بیٹھ جائیں گے، وہ کہے گا لیٹ جاؤ آپ لیٹ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کہا بیٹھ جاؤ اور آپ کھڑے ہو گئے تو ناراض ہو جائے گا مثلا، اور ناراضگی اس کی مول نہیں لے سکتے آپ. لہٰذا مودت کا تقاضا کیا خدا نے. کتنی جگہ قرآن میں آپ کو ملے گا عملو و عمل الصالحات، ایمان و عمل صالحات. ایمان کی بھی بات کی ہے، ساتھ ہی اس کے پڑوس میں عمل صالح کی بھی بات کی ہے. لیکن جہاں پر مانگنا چاہیے تھا، خدا یہ کہہ سکتا تھا نا یار ان سے محبت بھی کرو اور ان کے پیچھے بھی چلنا، ان کی بات پر عمل بھی کرنا. یہاں پر عمل کی کوئی بات ہی نہیں کی خدا نے. وہ شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ جو چیز مانگی ہے وہ عمل کے بغیر ہوتی نہیں ہے، وہ خود بخود آپ کو ان کے پیچھے لے کے جائے گی. یعنی جب اتنی محبت ہوگی کہ جنونی محبت، تو پھر خود بخود آپ مجنون بن کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں گے. لہذا اس کو پھر مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اس کے ساتھ خود بخود جس طرح سورج نکلے تو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جی اس کی روشنی بھی نکل آئی ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جی اس کی شعاعیں بھی نکل آئی ہیں. خود سورج نکلے گا تو یہ روشنی، شعاعیں، اس کی تپش یہ خود بخود ہوں گی، ان میں جدائی نہیں ہو سکتی. یہی بات
یہاں پہ بھی ہے کہ اگر ایسی محبت ہوگی تو انسان خود بخود ان کا پھر پیروکار بنے گا اور خود بخود ان کے، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے اندر کہیں گڑبڑ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا عشق اور ہماری محبت وہ محبت جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، جو مطلوب ہے وہاں تک ابھی تک ہم اپنے ٹارگٹ تک نہیں پہنچے۔ تو پھر ضرورت یہ ہے کہ اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے ہمتوں کو انسان بلند کرے، کمر بستہ ہو جائے اور اس کے اوپر کوشش کرے۔ بس پہلی چیز یہ ہو گئی کہ انسان معرفت کو اپنی امام کی نسبت پہلے حاصل کرے اور پھر بڑھائے۔ خوب، دوسری چیز، اچھا یہ جو دوسری چیز ہے، پہلی کے ذمے باتیں آ تو گئی ہیں لیکن اب جو دیا ہے میں کم سے کم وہ بیان کر کے اور ایک آدھ بات اور آپ کے ساتھ اس کو ایڈ کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو سجائیں اس سینس میں کہ اپنے آپ کو برائیوں سے دور کریں اور اچھائیوں کو اپنائیں، اپنے آپ کو اچھائیوں سے سجائیں۔ دیکھیں جب آپ کسی گھر میں جاتے ہیں، درست، بس ہم فرض کریں آپ نے کوئی گھر خریدا، گھر میں آپ گئے، آپ نے دیکھا جگہ جگہ سے پینٹ خراب ہے، ٹھیک ہے، کہیں کہیں سے چھت ٹوٹی ہوئی ہے، درست، یعنی اس کے اندر کچھ عیب ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے عیبوں کو دور کرتے ہیں اور پھر اس کی تزئین اور زینت میں لگتے ہیں، جی یہاں پر ڈیکوریشن لگے، یہاں پر یہ فریم لگے، یہاں پر گھڑی لگائیں، یہاں پہ یہ کریں تاکہ چیز آپ کو جو ہے وہ اچھی لگے، یعنی پہلے لگا لیتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ طریقہ یہی ہے کہ پہلے عیوب سے پاک کریں اس کو فرض کریں جہاں سے پینٹ خراب ہے، فرض کریں پورے گھر میں پینٹ کی ضرورت ہے، آپ نے کہا جی پورے گھر میں پینٹ ہوگا، پہلے آپ کیل نہیں ٹھوکیں گے کہ فریم کہاں ٹانگنا ہے، پہلے آپ پینٹ کرائیں گے۔ چھتیں خراب ہوئی ہیں، آپ چھتیں صحیح کروائیں گے۔ کھڑکیاں جو ہیں وہ آپ نے دیکھا شیشے ٹوٹے ہوئے، آپ شیشے بدلوائیں گے۔ دروازے آپ نے دیکھے کوئی قبضے شبزے دروازے کے جو ٹوٹے ہوئے ہیں وہ چوں چوں چاچاں کر رہے ہیں تو اس کو ٹھیک کروائیں گے، درست۔ یہ جب سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ صاف ستھرا ہو جائے گا، اب اس کو آپ زینت دینا شروع کریں گے۔ تو یہ دو عمل ہیں جو ہمیں اپنے ساتھ بھی کرنے ہیں، پہلے اپنے آپ کو برائیوں سے دور کریں اور پھر اچھائیوں سے اپنے آپ کو سجائیں۔ برائیوں کے ساتھ سجانا شروع کریں گے تو سجاوٹ بھی خراب ہو جائے گی، سجاوٹ بھی اپنا اثر نہیں دکھائے گی۔ ٹوٹی پھوٹی دیوار، گندا پینٹ، ٹوٹا پھوٹی چھت، اس کے اندر آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت سا فریم ٹانگ دیا، کون آ کے تعریف کرے گا اس کی؟ واقعی فریم بہت خوبصورت ہو، اس کے باوجود وہ عیوب اس فریم کی حسن کو بھی خراب کر دیں گے۔ ہم جتنا مرضی کوشش کریں کردار سازی کی، لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو پہلے برائیوں سے نہیں روکا، گناہوں سے نہیں بچایا، تو آپ اچھائیاں بھی اپنے اندر لے کر آئیں گے تو وہ اچھائیاں ان برائیوں کی سائے میں ماند پڑ جائیں گی، اثر نہیں دکھائیں گی اپنا۔ اس فریم کا کام یہ تھا کہ یہ آپ کے گھر کو زینت دیتا، خوبصورت بناتا، لیکن اس خرابی پینٹ یا خرابی چھت وغیرہ کی بنا پر اس نے اپنا اثر نہیں دکھایا، گھر کو خوبصورت نہیں بنا سکا۔ تو عیب اس میں نہیں ہے، عیب کیا ہے؟ عیب یہ ہے کہ ہم نے طریقہ غلط اپنایا ہے، ہم نے پہلے اس گھر کو صاف ستھرا نہیں کیا، اسی خرابیوں کے ساتھ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو مزین کریں، نتیجتاً وہ زینتیں بھی اپنا کام نہیں کر پائیں۔ اگر یہی کام ہم اپنے ساتھ بھی کریں گے، اس گھر کے ساتھ، اس وجود کے ساتھ جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے، کہ ہم اپنی تمام تر برائیوں کے ساتھ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ دیکھیں آپ، یہ تو معاشرے میں ہوتا ہے نا، ایک شخص ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے، دبا کے جھوٹ بولتا ہے۔ کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ یار یہ کیسا نمازی ہے؟ آپ اس کی نماز کو بھی زیر سوال لے جاتے ہیں، آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ چلو نماز تو پڑھتا ہے نا، جھوٹ بولتا ہے تو چلو ایک خرابی ہے لیکن ایک اچھائی بھی ہے۔ اس جھوٹ کا اثر اس کی نماز پہ بھی جاتا ہے۔ چوریاں چکاریاں کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، کیسا روزے دار ہے؟
یعنی اس کی خرابیاں اس کی نیکیوں کا بھی حسن خراب کر دیتی ہیں. ان کے نمازی اتنا بڑا محراب اس کے، آپ اس کو اتنا ہی بڑا پھر چور سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جتنا بڑا محراب اتنا ہی بڑا چور. اتنا بڑا محراب پڑا ہوا ہے، آپ نہیں خوش ہوتے کبھی بھی، یہ اپریشیٹ نہیں کرتے یار تو بڑا نمازی آدمی ہے، لیکن اس کی خرابیاں، اس کا جھوٹ، اس کی چوری، اس کی غیبت، اس کی اور دوسری جو اخلاقی خرابیاں ہیں وہ اس کو آ کر متاثر کرتی ہیں اور اس کی نیکیاں بھی زیر سوال چلی جاتی ہیں. لہٰذا یہ رجب اور شعبان یہ صفائی کے مہینے ہیں، رمضان زینت کا مہینہ ہے. رجب و شعبان میں جتنی صفائی کر سکتے ہیں کر لیں، اس کے بعد جب رمضان ہو تو قرآن کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے اپنے آپ کو مزین کیجیے گا. یہ پروردگار عالم نے ہمیں، تو دوسری ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس انداز سے آگے بڑھائیں. لہذا شیخ مفید علیہ الرحمہ ان کو کئی توقیعات امام زمانہ نے لکھی ہیں. توقیعات امام کے خط، یا تو بعض خطوں کو لکھا بھی خود گیا ہوتا ہے اور نیچے سائن ہوتا ہے، اور بعض خط ایسے ہوتے ہیں کہ لکھوایا کسی سے، آخر میں امام نے سائن کر دیا اس کے اوپر. شیخ مفید علیہ الرحمہ سمجھے 410 412 ہجری کی تو ایک دو توقیعات ابھی کتابوں میں بھی دو توقیعات بہت مشہور ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں. ان میں سے ایک 410 ہجری میں لکھی گئی ہے اور ایک 412 ہجری میں لکھی گئی ہے. 410 والی سفر کے مہینے کی ہے اور 412 والی ذی الحج کے مہینے کی ہے. درست. ان میں سے ایک توقیع میں امام کا جملہ یہ ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص اس کو چاہیے کہ ان چیزوں کو انجام دے جو سبب بنتی ہیں کہ ہماری محبت کو جلب کریں، اور ان چیزوں سے پرہیز کریں جو سبب بنتی ہیں کہ ہماری ناراضگی کو لے کر آئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال کی نسبت کبھی امام خوش ہوتے ہیں اور کبھی امام ناراض بھی ہوتے ہیں. ہمارے یعنی مولا نے پیغام پہنچایا ہے شیخ مفید کے ذریعے کہ ہمارے شیعوں سے کہو یا ہمارے چاہنے والوں اور ماننے والوں سے یہ کہو کہ تم میں سے ہر شخص کو ایسے کام انجام دینے چاہیے کہ جو ہماری خوشنودی کا اور ہماری محبت کا سبب بنے، اور ان ناپسندیدہ اعمال سے دور ہونا چاہیے کہ جو ہماری ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اور ہم سے دوری کا سبب بنتے ہیں. یہ ایک جملہ. ایک اور جملہ جو شیخ مفید ہی کی توقیع میں امام زمانہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام شکوہ کیا کہ آپ دوسروں سے، پرایوں سے دور ہیں. سمجھ میں آتا ہے جی دشمن ہے، کوئی بھی دشمنی دکھا سکتا ہے، اپنوں سے کیوں دور ہیں؟ بھئی اپنا تو کوئی امام کی گردن نہیں کاٹے گا نا، تو آپ اپنوں سے کیوں دور ہیں؟ تو اس وقت امام نے اس شکوے کے جواب میں کہا تھا کہ ہماری اور تمہاری دوری تمہارے ناپسندیدہ اعمال کی وجہ سے ہے. ہمارے ناپسندیدہ اعمال ایسے ہیں، بعض اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبتیں ہم کرتے ہیں، شراب ہم پیتے ہیں، اور دوسری اخلاقی بیماریاں اور برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں. یہ ہمارے ناپسندیدہ اعمال سبب بنتے ہیں کہ ہمارے اور زمانے کے امام میں دوری ہو جائے. میں وقت تو نہیں ہے، میں پورا واقعہ بھی نہیں سناؤں گا، صرف ایک اشارہ کروں، شاید واقعہ آپ لوگوں کا سنا ہوا ہوگا. محمد ابن ماہزیار، علی ابن ماہزیار، تو ان کے شاید بیٹے کا واقعہ ہی ہے، پوتے کا واقعہ ہے. بہرحال ابن ماہزیار، اللہ محمد تھے علی تھے، یہ میں تھوڑا تردد آ گیا میرے دماغ میں. 20 سال انہوں نے حج کیا ہے صرف اس وجہ سے کہ زمانے کے امام سے ملنا ہے. 20 سال. اور جب 20ویں سال ملاقات ہوئی تو اس وقت امام نے 3 چیزیں ان کو بھی بیان کی تھی کہ جو سبب بنی تھی تمہاری اور ہماری دوری. یعنی 20 سال کیوں لگ گئے تمہیں ہم تک پہنچنے میں؟ کہا اس لیے کہ تم دنیا پرست ہو گئے، تم نے چھوٹوں پر ظلم کیا اور تم نے قطع رحم کیا. دیکھیں امام نے تینوں جو باتیں بیان کی وہ وہی خرابیاں جو ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں. ہم اپنے سے کم دستوں کے اوپر ظلم نہیں کرتے، مگر کیا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. کوئی ہمارے گھر کا ملازم ہو، کوئی
चौकीदार हो, कोई मासी हो, कोई आपके घर का कोई कीमती बर्तन उससे टूट जाए, क्या होता है फिर? वो सारों का गुस्सा उसी पे उतारते हैं हम। जिन पर नहीं भी उतार पाते तो उसका भी यहीं पे ही उतारना होता है हमें। ऑफिसेज में चले जाएं, ऊपर वाला नीचे वाले पर और नीचे वाला अपने नीचे वाले पर, एक चेन चली आ रही है। हम पता नहीं क्यों ये नहीं सोचते और ये भूल जाते हैं कि बस फर्ज करो कि कब टूट गया कोई, वाकई बहुत ही अच्छा। बाज़ लोगों की तो कीमती चीज़ें वो ऐसी कीमती होती है कि ये तो हमारे जहेज़ का था, यानी कम से कम 40 साल पुराना। वो 40 साल पुराना जिसका ना मॉडल, ना कोई डिज़ाइन, ना कोई उसकी वैल्यू, ना कुछ, यानी अगर आप उसको मार्केट में लेके जाएं कोई 2 रुपये भी उसके ना दे, लेकिन क्योंकि हमारे जहेज़ का था इसलिए इतना कीमती था कि अब टूट गया तो सारा नज़र तुम पे उतरेगा। हम क्यों ये भूल जाते हैं कि ये कप हमसे भी तो टूट सकता था यार। अगर फ़र्ज़ करें यही मेरे हाथ से छूट जाता, अब किस पे नज़ला उतरता? किस पे उतरता? किसी पे भी नहीं उतरता, इसलिए कि हम तो अब तो खुद ही तोड़ने वाले हैं ना, तो अब किसको डांटेंगे हम? तो ये दूसरा जुल्म, उसी की मिसाल के अपने से कम 10 के ऊपर जुल्म करते हैं हम। जो कमज़ोर है उसके ऊपर जुल्म करते हैं हम। अरे माशरे में हर तरह के लोग मौजूद हैं। ये माशरा ऐसे भी आपको मिलेंगे जहाँ पे वाकई शौहर कमज़ोर हैं और बीवियों ने उनकी जान खाई हुई है ऐसे माशरे में। ऐसे भी हैं जो उल्टे भी हैं। अब मैं अगले दफ़ा इंशाल्लाह लिस्ट लेकर आऊँगा। तो इसी माशरे, यानी मेरे पास तो लोग अपने किस्से कहानियाँ लेकर आते ही रहते हैं। तो ऐसे भी ऐसा नहीं है कि हम किसी एक सिन्फ को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। ना सासों को सिर्फ कसूरवार ठहराया जा सकता है, ना सिर्फ बहुओं को कसूरवार ठहराया जा सकता है। कहीं पर अगर सास जालिम है और बहू मजलूम है तो उल्टी मिसालें भी मेरे पास मौजूद हैं, जहाँ पे बहुएं घर के फ्रिज को ताले लगा के रखती हैं। ऐसी भी मिसालें हैं मेरे पास। तो आप ये कहें जी ये बड़ी मजलूम सिन्फ है जो बहुओं की है, ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी हिटलर बहुएं मौजूद हैं इस माशरे में। आप कहें सासें ही सिर्फ हिटलर होती तो ऐसा भी नहीं है, बड़ी बड़ी मजलूम सासें भी मौजूद हैं। शौहर बीवी ये भी हैं ऐसे। मैं जानता हूँ, मेरे पास आते हैं किससे कि बाज़ बीवियाँ अपने शौहरों को मारती हैं। तो बिलाखिर हर तरफ ये चीज़ें हैं। यानी ऐसा नहीं है मैं कहना कि आप कोई एक फार्मूला बना लें, कहीं जी एक जगह पे लाइन खींच लें, तो ये लाइन खींचना आसान काम नहीं है। माशरा बहुत ही हमारा जो है ना हमवार माशरा है। लिहाजा अच्छी बात सिर्फ यही हो सकती है कि हम अपने ऊपर काम करें, अपनी इस्लाह की कोशिश करें, बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता खुद ही हो जाएगा। हम अपने को छोड़कर दूसरों की फ़िक्र करते हैं। ये मैंने पहले भी कई बार ये बात कही है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम अपने को तो मासूम समझते हैं और शुरू करते हैं दूसरों से, इसको समझाएं, उसको समझाएं, इसको समझाएं, उसको समझाएं। ओ भाई तुम्हें कौन समझाएगा? ये किस शख्स ने ऐसा दूध पिया किसी माँ का जो तुम्हें समझाए? एक बात हमेशा याद रखें, जो शख्स अपने अंदर कमी का इम्कान नहीं देता ना, वो कभी भी अपनी इस्लाह की कोशिश करता ही नहीं है। इस्लाह हमेशा वहाँ होती है जहाँ पर ये मैं समझूँ कि मुझसे गलती हो सकती है। जब मैंने अपने आप को इस्मत के ऊपर, इस्मत के ट्रैक पे डाल दिया और अपने ही तहीं सोचना शुरू कर दिया, 14 तो गुजर चुके हैं, 15वां मैं ही हूँ, तो मुतमईन हो जाए कि मैं कभी अपनी इस्लाह के पीछे जाऊँगा ही नहीं, इसलिए कि मेरे हिसाब से तो मासूम हूँ मैं, तो इस्लाह किस बात की करूँ। कम से कम मैं ये कई दफ़ा ये जुमला कह चुका कि कम से कम हर इंसान इतना तो अपने अंदर इम्कान दे कि हाँ मुझसे भी गलती हो सकती है। हमेशा दूसरा ही गलत नहीं होता, कभी हम भी गलत होते हैं। तो अगर ये सोचेगा तो फिर सोच आगे बढ़ सकती है कि अगर हम भी गलत हो सकते हैं तो हम अपनी इस्लाह कैसे करें। ये
دوسرا مطلب تیسری چیز جو اب میں بہت ہی شارٹلی اب آپ کی خدمت میں عرض کروں تو ٹائم واقعی ختم ہو گیا. تیسری چیز جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یہی کہ امام کے ساتھ اپنے ولایت کے رشتے کو مضبوط بنائیں. ایک تو امام کی شناخت ایک چیز ہے، شناخت کے بعد آپ کا جو ولائی رشتہ ہے امام کے ساتھ کہ ہر چیز میں آپ کا ملجا و ماوا امام ہونا چاہیے. تو زمانے کا امام آپ کے ہر چیز میں آپ کا ملجا و ماوا ہونا چاہیے. ہر مشکل ہر پریشانی اپنے زمانے کے امام سے شیئر کریں، ان کو پکاریں، ان کو یاد کریں اور انہی سے اپنی مشکلات کے حل کو طلب کریں. چوتھی چیز یہ کہ وہی جو پہلے بھی بات آ چکی کہ اپنے آپ کو آمادہ کریں امام کے ظہور کے لیے. منتہا اپنے آمادگی وہی جو میں کافی باتیں آ چکی ہیں اس لیے میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں. پانچویں چیز، اچھا ایک چیز ہے جو پانچویں انہوں نے بیان کی وہ یہ کہ اپنے رابطے کو فقہا کے ساتھ مضبوط بنائیں. دیکھیں اس میں تو شاید شک نہ ہو کہ بہرحال روایتوں میں موجود ہے، 11ویں امام کی روایت بھی ہے، 12ویں امام کی بھی روایت ہے جس کو بہت زیادہ نقل بھی کیا جاتا ہے. 11ویں امام کہتے ہیں کہ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواۃ احاد، نہیں یہ 12ویں امام کی، سوری 12ویں امام خود فرماتے ہیں کہ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواۃ احادیثنا، جو بھی مشکلات تمہیں پیش آئیں اس میں ہمارے راویان حدیث جو اس زمانے میں نارملی فقہا ہی ہوا کرتے تھے ان کی طرف رجوع کرو. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں، وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، اور میں خدا کی طرف سے ان پر حجت ہوں. یعنی گویا ایک چین بنائی ہے امام علیہ السلام نے کہ میں خدا کا نمائندہ اور یہ میرے نمائندے تمہارے لیے. تو اپنی جتنی بھی مشکلات جو تمہیں پیش آتی ہیں اپنی مشکلات میں ان فقہا کی طرف رجوع کرو. ارجاع دیا ہے ہمیں ان فقہا کی طرف. یا 11ویں امام کی جو حدیث ہے یہ 12ویں امام کی ہے، 11ویں امام کی حدیث ہے من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ. فقہاء میں سے جن میں بھی یہ چار خصوصیات ہوں تو عوام کو چاہیے کہ ان کی تقلید کریں، ان کی طرف رجوع کریں. تو دیکھیں ائمہ نے ہمیں فقہاء کی طرف بھیجا ہے کہ ایک چین کی شکل میں کہ یہ ہمارے بعد تمہارے اوپر حجت ہیں. بس ایک چیز کی ضرورت ہے جس کے اوپر جس نقطے پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اگرچہ ائمہ نے ان کو ہمارے اوپر حجت بنایا ہے مگر یہ پھر بھی معصوم نہیں ہیں. ان کی حجیت ائمہ کی طرف سے ہے، ائمہ نے ان کو ہمارے لیے ایک ذریعہ بنایا ہے کہ اپنی مشکلات ان کے ذریعے حل کرو. لیکن ائمہ کا ان کو حجت بنانے کا مطلب یہ کبھی نہیں ہے کہ یہ معصوم ہو گئے، یہ ائمہ کے لیول پر آ گئے یا بعض اوقات یہ ائمہ سے اوپر چلے گئے، یہ کبھی بھی اس کا مطلب نہیں ہوتا. دیکھیں امام اس دنیا سے بہرحال وہی اب غیبت کا جو بھی معنی لیں ہم، امام غائب ہو رہے ہیں اس دنیا سے، یا غائب وہ والا معنی یا غائب ناآشنا والا معنی، خلا جو بھی ہے. اب ہمارا ڈائریکٹ ارتباط امام سے نہیں ہونا، لیکن معاشرہ ہے، مشکلات تو ہوں گی نا، پریشانیاں تو ہوں گی نا. ایسا نہیں ہے کہ جب امام جا رہے ہیں تب لوگوں نے مرنا چھوڑ دیا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو مرے گا ہمیشہ وہی مرے گا کہ جس کی کوئی پیچھے چار کندھا دینے والے بھی ہوں. ایسے لوگ بھی مرتے ہیں جن کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے، تو اب اس میت کا کیا ہوگا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات زلزلہ آیا، ماں باپ چچا تایا دادی دادا نانی نانا سارا خاندان چلا گیا، صرف 2 بچے رہ گئے جن کا کوئی والی وارث نہیں. اب ان بچوں کا کیا ہوگا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتنے سارے ہماری چیزیں ہیں جن کو وقف کیا گیا مگر ان کا کوئی سرپرست ہی نہیں ہے، اس اوقاف کا کیا ہوگا. بالآخر دنیا ہے، معاشرہ ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو نظام تو چلنا چاہیے نا، نظام تو ٹھپ ہو کے نہیں بیٹھ سکتا. لہذا اس نظام کو چلانے کے لیے اہل بیت علیہم السلام نے، ائمہ علیہم السلام نے کچھ اختیارات ان فقہا کو دیے. تمام اختیارات نہیں سونپے ہیں کہ آپ کہیں کہ یہ بالکل امام کی طرح ہو گئے. اگر یہ اور امام ایک جیسے ہو گئے تو پھر امام میں ہم کیوں شرط لگاتے ہیں کہ معصوم ہونا چاہیے. جب غیر معصوم بھی امام کے لیول پر جا سکتا ہے اور بے عین ہی سارے وہی اختیارات سارے وہی کام کر سکتا ہے جو ایک امام کرتا ہے، تو پھر امام میں ہم کیوں شرط لگاتے ہیں کہ جی امام کو معصوم ہونا چاہیے.
جب غیر معصوم سے بھی یہ کام ہو سکتے ہیں تو پھر معصوم کی شرطیت ہی لغو ہو جائے گی۔ لہذا اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ امام امام ہے، اور یہ جو نائب امام ہیں جن کو ہم نائب امام کہتے ہیں، جو نیابت عامہ پر اس وقت فائز ہیں، نائب خاص تو نہیں ہے، نیابت عامہ ہے، تو یہ جو نائبین امام ہیں یہ بہرحال انسان ہیں، بشر ہیں، معصوم نہیں ہیں، ان سے خطا غلطی سب ہو سکتا ہے۔ لہذا کوشش کبھی بھی نہ کریں کہ فقہا کو امام کے لیول پر لے جائیں۔ آخری جملہ بات یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ آغا وحید حفظہ اللہ کا جملہ، وہ یہ فرمایا کرتے ہیں کہ شیخ طوسی تشیع کا ایک بہت ہی درخشاں ستارہ، فقہ و فقاہت کا علماء شیعہ میں ایک بہت ہی درخشاں ستارہ، اور ظاہراً جو دوسرا نام وہ لیتے ہیں شاید شیخ مرتضی انصاری، اگر میں اشتباہ نہ کر رہا ہوں تو، وہ بھی بہت ہی درخشاں ستارے، جو بہت ہی چمکیلے ستارے ہوتے ہیں، سمجھے یہ وہ ہیں ہستیاں۔ بقول شیخ آغا وحید کے حفظہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہزاروں شیخ طوسی اور ہزاروں شیخ انصاری امام زمانہ کی ایک سانس پہ قربان، اس لیے کہ کہاں امام زمانہ اور تمام تر عظمت۔ دیکھیں کسی کی ہم خدا نہ خواستہ کوئی تنقیص نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بالآخر فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ امام زمانہ جو اس عالم وجود کا قطب ہے اس وقت، جن کے گرد پوری کائنات گردش کر رہی ہو، اور شیخ طوسی اور شیخ انصاری بہرحال ایک فقیہ، ایک مجتہد، ان علوم سے جو اہل بیت کے علوم ہیں ان سے کچھ کمانے والے، کچھ کسب کرنے والے، بائن کے مقام و عظمت و جلالت میں بہت اوپر ہیں۔ امیر شیخ مرتضی انصاری وہ ہستی ہیں کہ اب میں واقعات میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن جن کے کان میں امیر المومنین نے سورہ الحمد پڑھی ہے کمان نقل، تو ہر کسی کی کان میں تو جا کے سورہ الحمد نہیں پڑھتے امیر المومنین، ہماری کان میں تو نہیں پڑھا انہوں نے، تو اس کا مطلب ہے کسی لیول کا آدمی ہے نا جس کو اہل سمجھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود آغا وحید کہتے ہیں کہ ہزاروں شیخ طوسی، ہزاروں شیخ مرتضی انصاری ایک طرف، امام زمانہ کی ایک سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہذا اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ فقہا کا مقام اپنی جگہ پر، عظمت اپنی جگہ پر، ہمارے سروں کا تاج، ہم ان کے پیروں کی خاک، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی ہم ایک فقیہ کو ایک زمانے کے امام کے مقابل میں کھڑا نہیں کر سکتے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔